جی فور کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 6 اگست اور جمعرات کا دن۔ ہم سبق پڑھ رہے تھے پرندے کی فریاد۔ تو بیٹا ہم نے پرندے کی فریاد میں کتنی چیزیں ابھی تک پڑھی، کتنا کام ہم لوگوں نے کر لیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے اوپر خالی جگہ پر کی، ہم آواز الفاظ کیے۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ سب نے آزاد اور قید پرندے کی تصویریں چسپاں کر لی ہوں گی۔ تو ہم اب اس کا آج ایک اور نیا سبق پڑھتے ہیں جو کہ ہے مترادف الفاظ۔ تو مترادف الفاظ ایک معنی والے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم ایک معنی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ان کا مطلب ایک ہوتا ہے، آواز مختلف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس چند مترادف الفاظ ہیں جو کہ صفحہ نمبر 66 پر ہیں۔ اس میں ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے جس کے اوپر ہم نے مترادف الفاظ کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ ہمیں الفاظ دے دیے گئے ہیں اور ایک ہمیں متضاد دے دیے گئے ہیں، اس کے مطابق ہم نے ایک ہی میننگ والے الفاظ کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ تو بیٹا مترادف جو ہوگا ساتھی کا مترادف ہوگا دوست، آپ نے اس کے گرد دائرہ لگا دینا ہے۔ اندھیرا تاریکی کو کہتے ہیں، اجالا اس کا متضاد ہوتا ہے۔ پھر ڈر ہے، ڈر کا متضاد بے خوف ہوگا یا خوف ہوگا۔ ڈر مطلب خوف ہوتا ہے، تو ہم خوف کے سرکل کر دیں گے۔ اب آگے ہمارے پاس قسمت ہے، قسمت کا مترادف ہوتا ہے مقدر۔ رہائی غلامی یا آزادی، رہائی مطلب آزادی ہوتی ہے۔ تو جس طرح پرندے کو قید کر دیا گیا تو پرندہ جو تھا اپنی آزادی کے لیے گریزاری کر رہا تھا، شکاری کو کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ بے زبان کو آزاد کر دے تو میں اس کی زندگی کے لیے دعا کروں گا، وہ مجھ بے زبان سے دعائیں حاصل کر لے بلکہ مجھے آزاد کر دے۔ ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس بیٹا ایک متضاد الفاظ جو ہم نے اوپر لکھے ہیں انہی کی بیس پہ ہم نے نیچے لکھ کر ان کے جملے بنانے ہیں۔ ایک مترادف ہمارے پاس دوست ہوا، ہم نے وہ لکھا ادھر۔ تاریکی ہمارے پاس مترادف ہے، خوف ہمارے پاس مترادف ہے، مقدر مترادف ہے، آزادی مترادف ہے۔ اب اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ آپ اس کے اپنے جملے بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوں، جو آپ کو آسان لگیں، اپنی مرضی کے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ میں ایک نمونے کے طور پہ آپ کے ساتھ یہاں پہ کچھ جملے جو ہیں شیئر کروں گی۔ علی میرا دوست ہے، علی میرا بہترین دوست ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ بازار گیا یا گئی، مجھے اپنی دوست بہت پسند ہے، میری اپنی دوست کے ساتھ گہری دوستی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے مختلف جملے آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں۔ آگے تاریکی، تاریکی مطلب اندھیرا۔ رات کی تاریکی میں باہر مت جاؤ، مجھے تاریکی سے ڈر لگتا ہے، میں تاریکیوں سے خوف زدہ ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ خوف، مجھے خوف خدا ہے، میں سانپ سے خوف زدہ ہو گیا، مجھے خوف لگ رہا ہے۔ اس طرح کے کوئی اور بھی اپنی مرضی سے آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ مقدر، علی اچھے مقدر والا ہے، علی کا مقدر اچھا ہے۔ ہم سب کے مقدر لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے مقدر اچھے لکھے۔ ٹھیک ہے، آزادی، پرندہ آزادی کے لیے ترسا۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے آزادی چاہیے، شکاری اس کو آزاد کر دے تو پرندہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ آگے ہے صفحہ نمبر 59۔ صفحہ نمبر 59 پر ہمارے پاس کیا ہے، آپ نے گھروں میں سوال نمبر 8 پہ ہے، گھروں میں پالے جانے والے پرندوں کے نام لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، جملے بنانے ہیں آپ نے۔ باغ، قسمت، غم، فریاد اور زمانہ، یہ 5 جملے آپ لوگوں نے کاپی پر بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا 10واں سوال جو ہے ہمارے پاس یہ ہے، مصروں کو نثر
میں آپ نے لکھنا ہے کہ مصروں کی نثر آپ کس طرح بنا سکتے ہو۔ تو بیٹا نثر بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ نثر اصل میں کیا ہوتی ہے؟ نثر شعر کا مختصر سادہ الفاظ میں اس کا بیان ہوتا ہے کہ آپ نے جو شعر لکھا ہوا ہے اس کو آپ سادہ الفاظ میں کس طرح بیان کریں گے۔ تو اس کے لکھنے کا انداز کیا ہے، لکھنا کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ حوالہ متن لکھیں گے، حوالہ متن کے بعد آپ نظم کا نام لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ نظم کا نام ہے پرندے کی فریاد، شاعر کا نام ہے علامہ اقبال۔ تو ہم علامہ اقبال کے بارے میں جان چکے ہیں کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھیں جن میں بہت زیادہ سبق تھے کہ انسان ان سے بہت زیادہ سبق حاصل کرتا ہے۔ جس طرح پرندے کی فریاد ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے، پرندوں کو آزاد کر دینا چاہیے۔ پرندوں کو قید کرنے والے اچھے نہیں ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ بے زبان ہوتے ہیں۔ بے زبان کو قید کرنا اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ 3 شعر دیے گئے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، تو اس کی ہم نثر کس طرح کریں گے؟ اس کی ہم نثر یہ کریں گے کہ مجھے گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے جب میں اپنی مرضی سے آتا اور جاتا تھا، مجھے کسی قسم کی پابندی کا ڈر نہیں تھا۔ آگے کہتا ہے لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، کہ مجھے اپنے ساتھیوں کی، اپنے گھر کی، اپنے وطن کی اس وقت بہت یاد آتی ہے تو میرا دل بہت دکھی ہوتا ہے، میں بہت دکھی ہو جاتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تیسرے نمبر پہ ہے آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، کہ میرے دوستوں کے ساتھ، میرے ہم جولیوں کے ساتھ جو میرا گھر جو تھا وہ خوشیوں بھرا تھا، آباد تھا، اب اس میں خوشی کہاں ہے؟ اس کی تمام خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کا میں نے ایک ہی نثر نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے لکھ دی ہے۔ اب آپ نے اپنی اپنی کاپیوں کے اوپر دوسرے 2 شعروں کی نثر لکھنی ہے، اور طریقہ کار بیٹا یہی رکھنا ہے، حوالہ متن لکھ کر، نظم کا نام لکھ کر، شاعر کا نام لکھ کر، پھر آپ نے نثر لکھنی ہے۔ آپ کی آج کی ڈائری کیا ہوگی کہ آپ نے سوال نمبر 6، 7 اور 8 جو ہے وہ آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ کتاب پر آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے، لیکن آپ نے یہاں پہ پرندوں کے نام ہی لکھنے ہیں کہ گھروں میں پالے جانے والے پرندے کون کون سے ہیں، ان کے نام آپ نے لکھنے ہیں۔ پھر آپ نے جملے بنانے ہیں، وہ آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں، اور یہ 10واں سوال ہمارا جو ہے نثر کا ہے، یہ نثر آپ نے اپنی اپنی کاپیز پر لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 اور 10 آپ کاپی پر حل کریں گے، باقی ہم اس کا کل ایک مکالمہ لکھیں گے جس میں یہ ہوگا کہ درخت پر چڑیا اور کوے کا گھونسلہ تھا، اور ان کا گھونسلہ کسی نے اکھاڑ دیا، کسی نے توڑ دیا۔ تو اس کے بارے میں ہم مکالمہ لکھیں گے کہ مکالمے کی اہمیت کیا ہے، مکالمے کا مقصد کیا ہوتا ہے، مکالمہ کیوں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔